بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی۔ آج کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 22 ستمبر کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ کل جب میں نے یہ ولاگ کیا تھا، آپ تک پہنچا تھا، تو اس میں جو گفتگو میں نے کی تھی اس میں یہی تھا، میں نے کہا تھا کہ ابھی سماعت جاری ہے۔ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ عطا اللہ کی سربراہی میں سماعت کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو رزلٹ آیا ہے وہ رزلٹ یہ ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو 22 ستمبر کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ اچھا، اب وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان پر بھی فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن ان کو رعایت دے دی گئی اور مجھے فرد جرم عائد کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے یہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ کون لگانا چاہتا ہے، کیوں لگانا چاہتا ہے، اس کی بات وہ نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے کیونکہ امریکہ نے کی ہے، اور یہ سارے جو ہیں موجودہ حکمران یہ سہولت کار ہیں اس کے، لہٰذا یہ لوگ سازش پہ سازش کر رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تاہم جو انہوں نے کہا گیا کہ ان سے مختلف انداز سے مختلف ججز نے ان کو مشورے بھی دیے اور باقاعدہ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے تو آپ اس پہ معذرت کر لیں، آپ بتا دیں کہ بھئی یہ بات ایسی، لیکن عمران خان صاحب ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا نہ میں نے معافی مانگی نہ میں مانگوں گا، بلکہ جس طرح وہ آئے تھے، میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جس انداز میں وہ عدالت میں آئے تھے اس میں بھی ان کا انداز بڑا فخرانہ تھا اور بڑا اس میں تکبر سا نظر آ رہا تھا، اور وہ کہتے کیا ہے یہاں کیوں سیکورٹی لگائی گئی ہے، کیا یہاں کلبھوشن آ رہا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، ایک سابق وزیر اعظم اس قسم کے سوال کریں تو بڑا عجیب سے لگتا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ کلبھوشن جیسا جو جاسوس ہے اور غیر ممالک سے تعلق رکھتا ہے، وہ اگر آئے گا تو اس کو کس طرح لایا جاتا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ وہ بختر بند گاڑی میں سے بند کر کے لایا جاتا ہے۔ تو خان صاحب ابھی تو اگر بختر بند گاڑی کی باری آئی تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تو معاملات بہت دور تک جانے ہیں، یہ معاملات ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے سیکورٹی کیوں ہے؟ ایک تو آپ سابق وزیر اعظم ہیں، دوسری طرف آپ نے شور مچایا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو مارنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کی سیکورٹی ضروری ہے۔ آپ کا اپنا ایک جو ہے وہ پروٹوکول بھی ہے کہ آپ سابق وزیر اعظم ہیں، پھر ایک بڑی پارٹی کے آپ سربراہ ہیں، آپ کا پروٹوکول ہے، لہٰذا آپ کو سیکورٹی دی گئی۔ اگر آپ کو سیکورٹی نہ دی جاتی تب بھی آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی میں آ رہا ہوں اور پھر بھی مجھے سیکورٹی نہیں دی گئی اور میرے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، بلکہ مجھے خطرہ بھی ہے لاحق، تب بھی حکومت نے جان بوجھ کے سیکورٹی نہیں دی تاکہ کوئی واقعہ ہونا چاہے تو ہو سکے۔ ایسے الزامات کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب بات تو یہ ہے کہ عدالت میں آئے تو عدالت کو سامنا کریں اور عدالت سے ہی اپنا ریلیف لیں، اگر لے سکتے ہیں تو۔ آپ کے وکلاء نے جو بھی بیانات دیے اور بڑے لمبے چوڑے بیانات دیے اور بڑی صفائیاں پیش کی، لیکن حامد خان صاحب جیسا بندہ بھی نہ آپ کو یہ راضی کر سکا کہ آپ غیر مشروط طور پر معذرت کر کے اور عدالت کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے کہ عدالت کی ثوابدید پہ کہ جو دل چاہے وہ کرے، میں نے جو کیا تھا اس میں کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ ایسی بات انہوں نے نہیں کی، نہ اس بیان میں موجود ہے، اور نہ ہی احمد خان صاحب جو ہیں وہ اپنے انہیں جواب جمع کرایا اس سے عدالت کو مطمئن کر سکے۔ حالانکہ وہ نامی گرامی قانون دان ہیں اور ان کا تجربہ بہت ہے، ان کے بہت سے شاگرد کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کے بہت سے شاگرد تو ججز میں کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ مسئلہ ایسا پیچیدہ سا ہو گیا کہ اس میں معاملات سیدھے نہیں ہو سکے۔ اب کل ہی رات کو 2 جلسے تھے، ان کی بھی بات کر لیں۔ ایک مریم نواز کا تھا جو انہیں چشتیہ میں کیا، اور وہ بڑا چیلنج والا تھا کیونکہ ایک دن پہلے جو ہے عمران خان صاحب چشتیہ میں ایک بہت بڑا جلسہ کر کے آئے تھے، تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مریم نواز جو ہے ان کا جلسہ فلاپ ہو جائے گا، لیکن غیر ارادی طور پہ سمجھ لیں یا غیر معاملات جو آپ یہ سمجھیں کہ امید نہیں تھی کہ اتنا اہم جلسہ، اتنا کامیاب جلسہ ہوگا، لیکن مریم نواز کا جلسہ بھی کسی بھی انداز میں اپنا عمران خان سے کم نہیں تھا۔ ایک بڑا جلسہ انہوں نے بھی چشتیہ میں کر دیا، اور اس چشتیہ کے شہریوں کے لیے بڑی اہم بات تھی کہ 2 بڑی پارٹیوں کے جلسے بڑے اہم انداز میں ہوئے، بڑی بھرپور انداز میں ہوئے، اور اس میں دونوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اچھا، خیالات کا کیا اظہار ہوتا تھا؟ تو یہ الیکشن مہم کہ ایک وہاں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، کاشف صاحب جو ہیں ان کی ڈگری جعلی ہو گئی، ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اب نیا ضمنی الیکشن ہے جو مسلم لیگ نون کے تھے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار کی اور کچھ نہیں کیا۔ قوم کے لیے، عوام کے لیے کوئی نوید نہیں دی کسی نے بھی کہ بھئی چشتیہ میں اگر ہم الیکشن جیتیں گے تو کیا کر لیں گے،
کیا نہیں کر سکے اور اب ہم کیا کریں گے، کوئی ایسا پلان نہیں دیا، نہ پروگرام دیا، بلکہ دونوں نے ایک دوسرے پر الزامات ہی لگائے۔ تاہم جلسے دونوں بڑے کامیاب تھے۔ پھر کل کا ایک اور جلسہ جو عمران خان صاحب کا تھا وہ تھا ملتان میں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ بھی ضمنی الیکشن ہے۔ زین قریشی نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی ہے کیونکہ صوبائی اسمبلی میں آئے تھے یہاں کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش میں، لیکن نہ وزیر اعلیٰ بن سکے نہ کچھ، لیکن قومی اسمبلی کی سیٹ انہیں چھوڑنی پڑ گئی۔ اب اس کی جگہ جو ہے ان کی صاحبزادی الیکشن لڑ رہی ہے، شاہ محمود کی یعنی زین قریشی کی ہمشیرہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اس کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی، اور شاہ محمود قریشی ان دنوں میں کوئی تھوڑا سا عمران خان سے دور تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ فوج اور سپہ سالار کی تعیناتی کے حوالے تھا اس سے وہ اختلاف رائے رکھتے تھے۔ تاہم انہیں برداشت کرنا پڑا، اور یہ کل وہاں پہ مطلب جلسہ ہوا جو کہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ ہوں، اور عمران خان صاحب یہ خطاب کریں، کیونکہ عمران خان صاحب اگر کوئی بیان پھر ایسا دے دیتے ہیں۔ ایک اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ عمران خان صاحب نے کل کہا کہ چونکہ توہین عدالت کا کیس جو عدالت میں ہے اور ابھی مجھ پہ فرد جرم عائد کرنے کی بات کی گئی، میں تاریخ دی گئی، لہذا اس کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ امید یہی کی جا رہی تھی کہ وہاں بھی مزید عمران خان صاحب اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے یوتھیوں کو گرمانے کے لیے کوئی دھمکیاں دیں گے، لیکن انہوں نے دھمکیاں نہیں دی۔ وہاں بھی گزارا صرف اسی سے کیا کہ جب میں کرکٹر تھا، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، جب میں مطلب میچ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں اترتا تھا تو میں جیتنے کے لیے اترتا تھا، میں پیسوں کے لیے نہیں اترتا تھا، میں نے کبھی پیسوں کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ کوئی وہ انگوٹھی کے بیچنے کا کوئی بات نہیں، وہ پیسوں والا معاملہ تھا یا نہیں تھا، لیکن انہیں یہ بات کی کہ نہ میں نے پیسوں کی لالچ کبھی نہیں کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، پیسے میرے لیے ہمیشہ ثانوی رہے ہیں۔ اور لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو گراؤنڈ میں اترتے ہیں وہ جیت کے لیے نہیں اترتے، ان میں وہ عزم نہیں ہوتا جو عزم مجھ میں تھا، لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی۔ لوگ جو ہے یا تو پیسوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا پھر بک جاتے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح وہاں پہ بھی کہہ دیا کہ کھلاڑی بھی بک جاتے ہیں، جس طرح وہ صحافیوں پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ سب لفافہ گروپ ہے، صحافی بک جاتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے کھلاڑیوں پر بھی کہہ دیا، اپنے کیا ساری دنیا کے کھلاڑیوں کو الزام لگا دیا کہ ان میں جیت کی تمنا نہیں ہوتی، ان میں صرف پیسوں کی تمنا ہوتی ہے، وہ پیسے کے لیے جاتے ہیں اور پیسے ہی حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ جیت کے حاصل کریں، اگر جیت ہوگی تو ٹھیک، نہیں تو ویسے وہ پیسے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو الزامات انہوں نے اسی ٹائپ کے لگائے، لیکن بہرحال کوئی نئی بات اس میں نہیں تھی کہ ملتان ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑے سے وہ ڈپریس ہیں کہ جو کچھ کل عدالت میں ہوا، جس انداز میں 5 ججز نے ان پہ سوال و جواب کیے، اور پھر اس میں سب سے بڑا جو مطلب بات تھی، سب سے بڑی رہی صحیح کسر جو پوری کی وہ یہ تھی کہ جب بینچ اٹھنے لگا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں روسٹم پہ آ کے اپنی بات کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی میں بھی کچھ، انہوں نے کہا نہیں ہمیں وضاحتیں نہیں چاہیے، جو کچھ سمجھائیں تو وہ آپ کے وکلاء سے ہم نے پوچھ بھی لیا اور آپ کے وکلاء نے ہمیں سمجھا بھی دیا۔ اور 2 جو معاون تھے عدالت کے 2، ایک تھے وہ اپنا کیا کہتے ہیں منیر صاحب، اور دوسرے جو تھے وہ تھے اپنا علی خان صاحب، تو وہ دونوں نے خاصا کچھ مطلب معاونت کی عدالت کی، بلکہ صاحب ہی کہہ دیا کہ اس میں بیل آؤٹ کر دیں، عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے توہین عدالت کی، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ تاہم جب 5 منٹ کا وقفہ ہوا اور وقفے کے بعد جب واپس آئے تو عدالت نے فیصلہ سنایا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جرم کرمنل ہے، اور کرمنل جو ہوتا ہے جس میں توہین عدالت ہوتی ہے تو وہاں پہ معافی اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی۔ ابھی بھی کہنے والے کہتے ہیں لوگ کہ حامد خان صاحب کسی نہ کسی طرح خان صاحب کو راضی کر لیں گے، چونکہ بات کا بتنگڑ نہ بن جائے، حالات جو ہیں مزید سنجیدہ اور خراب نہ ہو جائے، گھمبیر نہ ہو جائے، تو شاید جب 22 کو یہ آئیں گے فرد جرم کے رہے اس وقت یہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی گول مول کر کے لفظوں میں معذرت کر لیں۔ اچھی بات ہے اگر ہو جائے تو، کیونکہ بات کا بتنگڑ تو نہیں، کیونکہ سیاسی ماحول جو ہے وہ مزید جو ہے ابتر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ افہام و تفہیم، رواداری اور برداشت کی بات آگے چلنی چاہیے، جو کہ ابھی تک نہیں چل رہی۔ تاہم حضرت صاحب کہتے ہیں، خان اعظم خان عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یعنی نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یقیناً ان کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہوگا تو پھر میں پرویز الہی کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوں، یا کوئی نہ کوئی یوتھیا ان سے پوچھ سکتا ہے کہ پھر آپ نے تو ان کو بھی ڈاکو کہا تھا، تو وہ کہہ دیں گے وہ چور تھے، یہ ڈاکو ہے، تو ڈاکوؤں کے ساتھ تو میں نے نہیں کہا، میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ بہرحال یہ یو ٹرن ہے خان صاحب کی صلاحیتوں کا ایک شاہکار ہے یہ بھی،
کہ جب وہ دل چاہے یو ٹرن لے جائے، اور وہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ انسان میں جس میں بہت زیادہ فیصلے کرنے کی پاور ہوتی ہے، وہ لوگ ایسا فیصلہ کرتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں کہ اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں حالات اور واقعات کے مطابق۔ لہذا خان صاحب اسے صلاحیت سمجھتے ہیں، آپ یا میں نہیں سمجھتے تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا مشن ہے، ان کے اپنے راستے ہیں، ان کی اپنی سیاست ہے۔ آپ ان کی ٹوٹل سیاست دیکھ لیں تو یہ سوشل میڈیا کی سیاست ہے، یہ موجودہ جدید دور کی سیاست ہے۔ اس میں انہوں نے میڈیا کو نظر انداز کیا، میڈیا کو نقصان پہنچایا، میڈیا ہاؤسز کو تباہ کیا، میڈیا ملازمین کو تباہ کیا، لیکن ماشاءاللہ ان کی گڈی چڑھی ہے کہ سوشل میڈیا ان کے ساتھ ہے اور وہ سوشل میڈیا کے چاہنے والے ہیں۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں اس میں فیصلہ جو معاملات جو ہے سامنے، ایک اور بات جو آئی سب سے بڑی کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن جو تھے 9 سیٹوں کے وہ ملتوی کر دیے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ملک میں سیلابی صورتحال اچھی نہیں، اس کی وجہ سے لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں اور 60% رقبہ جو ہے پاکستان کا متاثر ہے، لہٰذا الیکشن ممکن نہیں۔ تاہم عمران خان کا موقف ہے کہ لو جی الیکشن سے بھاگ گئے، میں جیل جانے سے گھبراتا نہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ الیکشن سے گھبرا رہی ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں یہ لاڈلے کو رعایت دی گئی ہے، اور ایسی رعایت کب تک ملتی رہے گی؟ انہوں نے بھی ایک سوال اٹھایا کہ جو الیکشن ملتوی کیے گئے، کیونکہ عمران خان صاحب نے 9 کے 9 سیٹوں پر خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ بھی ایک بڑا اہم اور دانشورانہ فیصلہ ہے کہ 9 کی 9 سیٹوں پہ آپ خود الیکشن لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ 9 کی 9 جیت جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ 8 سیٹیں تو چھوڑیں گے۔ ابھی تو پہلے آپ نے استعفیٰ دیا، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا اپنی سیٹ کا، اور اب آپ پھر 9 سیٹوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کیا عوام کو سکھانا چاہتے ہیں؟ یہ قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ قوم کے خزانے کو الیکشن کروا کے کتنا نقصان کے 9 پہ اب الیکشن ہو، اس کے بعد پھر 8 پہ پھر الیکشن ہو، اس میں پھر میں کھڑے ہو جائیں خان صاحب، تو آپ کون روک سکتا ہے؟ کہاں آئین و قانون ان کو پابند کرے گا کہ آپ نہیں لڑیں گے، اس میں سے پھر ایک کھڑے ہو جائے، پچھلی سیٹ پہ استعفیٰ دے دو اور پھر الیکشن لڑ۔ تو یہ کیا مذاق، جمہوری اقدامات کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اور ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جو سیاسی روایات ہیں اس میں جمہوریت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا رواداری اور برداشت کا بھی مظاہرہ کیا جائے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔